بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بابا فرید نے کہا تھا کہ دین کا چھٹا رکن روٹی ہے، اور جب تک گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہوگی نہ عبادت کرنے میں لذت آئے گی، نہ نماز پڑھنے میں لذت آئے گی، نہ ہی قربانی کرنے کی لذت۔ تو جس کے پاس رزق آ رہا ہے وہ تو یہ تمام لذتیں، تمام برکتیں، تمام رحمتیں سمیٹ سکتا ہے، ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ لیکن جس انسان پر رزق کی تنگی ہے، جس انسان کا رزق کم ہے، وہ کیا کریں؟ وہ نماز کی لذت کیسے حاصل کریں؟ وہ روزہ رکھنے کی لذت کیسے حاصل کریں؟ وہ زکوٰۃ دینے کی لذت کیسے حاصل کریں؟ وہ حج کرنے کی لذت کیسے حاصل کریں؟ اسی لیے بابا جی نے کہا تھا کہ دین کا چھٹا رکن روٹی ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا کہ جس سے رزق بے انتہا نصیب ہوگا، کہ جو وظیفہ کیا ہی سال میں ایک بار جاتا ہے، اور وہ بھی عید کے دنوں میں کیا جاتا ہے۔ کوشش کریں کہ یہ لمحات ضائع نہ ہونے دیں۔ یہ بابرکت دن گزر رہے ہیں، ان بابرکت دنوں کا خوب فائدہ اٹھائیں۔ 2 منٹ پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یقینی بنائیں کہ جو وظیفہ آپ کو یہاں ہمارے پلیٹ فارم کے ساتھ ملے، آپ کوشش کریں کہ آپ اس کو اپنے جاننے والوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں، تاکہ ان قیمتی لمحات سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں، اور آپ بھی ان کے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بن سکیں۔ جیسا کہ میں آپ کو اپنے ہر ویڈیو میں وظیفے کے بارے میں بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کی احتیاط کیسے کرنی ہے، اس کی شرائط کیا کیا ہیں، تو اس وظیفے کی شرط اور اس کا اہتمام بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ کے بہت سارے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ یہ وظیفہ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں۔ عورتیں خاص ایام میں اس وظیفہ کو نہیں کر سکتی۔ اگر باوضو ہو کہ اس وظیفہ کو کیا جائے تو افضل ہے۔ عید کے دن مغرب کی نماز کے بعد اس وظیفہ کو کرنا افضل وقت ہے، اور اگر آپ اس وظیفے سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو عید کے دنوں میں ہر نماز کے بعد اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، اور جب تک تکبیرات تشریق پڑھی جائیں اس وقت تک آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، ہر وظیفے کا کرنے کا مغز، ہر وظیفے کا کرنے کا جو اثر ہوتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے۔ جس وقت بھی آپ کے اوپر رزق تنگ ہونے لگے تو صدقہ دے کر اپنے پروردگار کے ساتھ کاروبار کر لیا کریں، کیونکہ صدقہ کرنے سے تمہارے رزق میں ایسا اضافہ ہوگا کہ عقل حیران ہو جائے گی کہ رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو سونے پر سہاگا ہو جائے گا۔ صدقہ کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے وعدے جھوٹے نہیں ہوتے۔ جتنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کاروبار کرو گے، اس کی راہ میں صدقہ کرو گے، اتنا ہی آپ کے رزق میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور بات میں آپ کو آج بتا دیتا ہوں جو آپ نے آج تک کسی ویڈیو میں نہیں سنی ہوگی، اور نہ ہی ہم نے آج تک آپ کو اپنے پلیٹ فارم پر یہ بات بتائی ہے، اور کوئی بھی کبھی بھی آپ کو یہ بات نہیں بتائے گا کہ رزق میں برکت کا ایک اور بہت بڑا ذریعہ نکاح کرنا ہے۔ نکاح کرنے سے پہلے اگر تم فقیر بھی ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا۔ تمہارے پاس ایسی جگہ سے رزق آئے گا کہ جہاں سے تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس بات کو دوسرے نکاح پر لے جائیں، دوسرے نکاح پر بھی یہ بات لے کے جا سکتے ہیں، لیکن میں اس وقت زیادہ زور بچوں کے نکاح پر ڈال رہا ہوں کہ بچوں کا نکاح کرنے میں جلدی کرو۔ ہمارے ہاں ایک غلط رواج چل پڑا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی بچہ ذرا ابھی چھوٹا ہے، ابھی ذرا عمر کم ہے، ابھی تو اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، اور ابھی تو اس کو اپنا خرچہ اٹھانا مشکل ہو رہا ہے، یہ آنے والی کا خرچہ کیسے اٹھائے گا، چلو اس کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہو لینے دو، پھر نکاح کر دیں گے۔ اور اسی فلسفے کے اندر کئی سال گزر جاتے ہیں کہ جس سے بے برکتی بڑھ جاتی ہے اور رزق کی کمی بھی ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم نکاح کر دیں تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر دے گا۔ یہ ایسا کیوں کہا؟ یہ اس لیے کہا کہ نکاح کرنے کی برکت ہی ایسی ہے کہ جس نے آنا ہے اس نے اپنے لیے رزق لے کر آنا ہے، اس نے اپنے حصے کا رزق ساتھ لے کر آنا ہے۔ اسی لیے بچوں کی اور بچیوں کی شادیاں لازمی کرو، اور وقت پہ کرو۔ اگر وہ جوان ہو گئے ہیں تو ان کی شادیاں کر دو، پھر دیکھنا کیسے آپ کے گھروں میں رزق کی بارش ہوتی ہے، کیسے آپ کا نصیب تبدیل ہو جاتا ہے، اور کیسی جگہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو رزق عطا کرتا ہے، کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا حکم مانا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق آپ نے کیا ہے، اور آپ نے اپنی مرضی نہیں چلائی
تو جس کام میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق آپ حکم مانیں گے تو اس کام میں اللہ تعالیٰ کا کیا ہوا وعدہ لازمی پورا ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑی وجہ ہماری رزق میں کمی ہونے کی اور ہمارے گھروں میں بے برکتی ہونے کی وہ ہے نماز کو چھوڑ دینا۔ یہ جو صبح کا وقت ہوتا ہے یہ رزق کے تقسیم ہونے کا وقت ہوتا ہے اور اس وقت ہی ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو جس گھر میں صبح کے وقت لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پہ رزق بھی سویا ہوا ہوتا ہے، وہاں پہ برکت بھی سوئی ہوئی ملتی ہے، اسی لیے وہاں پر بے برکتی کا راج ہوتا ہے۔ اس وظیفہ کے کرنے سے پہلے آپ نے ایک کوشش یہ بھی کرنی ہے کہ آپ نے صبح کے وقت اپنے گھر میں کسی کو بھی سونے نہیں دینا۔ مردوں نے فجر کی نماز با جماعت ادا کرنی ہے اور عورتوں کو بھی گھروں میں نماز لازمی پڑھنے کو کہنا ہے، اور اگر عورتیں نہیں اٹھ رہی تو مردوں نے زبردستی ان کو اٹھا دینا ہے، اور اگر مرد نہیں اٹھ رہے تو عورتیں ان کو زبردستی اٹھائیں، چونکہ جو وقت برکت کا ہے اس وقت تو آپ سوئے ہوئے ہیں، اور دن میں اگر سارا دن وظیفے کرتے ہیں تو جب آپ نے برکت کا ٹائم ہی گنوا دیا تو ان وظیفوں کو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کوشش کریں کہ اس وقت اپنی بیوی کو، بچوں کو، کسی کو بھی نہ سونے دیں۔ یہ وقت رزق کی تقسیم کا وقت ہوتا ہے، رزق بٹ رہا ہوتا ہے، یہ وقت اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت عبادات میں حصہ لیں، اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ مرد جو ہیں وہ مسجدوں میں جا کر عبادات کریں، اور میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں گھروں میں مصلے بچھا لیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات پوری ہونے کی دعا کریں۔ تو اس وقت آپ کو نہ صرف رزق نصیب ہوگا بلکہ آپ کی تمام تر حاجتیں جو بھی جائز حاجتیں ہیں وہ بھی پوری ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ ایک اور بات آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکتیں نازل ہوں اور اس کی عمر میں برکت ہو تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ اب دنیا یہاں کی وہاں ہو سکتی ہے، زمین اپنی سختی کھو سکتی ہے، آسمان اپنی وسعتیں کھو سکتا ہے، لیکن میرے نبی کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے کام تو یہ باتیں سن لیتے ہیں لیکن ہمارا ذہن یہ باتیں تسلیم نہیں کرتا، اس لیے ہم رزق کی تنگی کا شکار ہیں۔ ہمارا ذہن کیونکہ شیطان کا غلام ہے، شیطان جیسے چاہتا ہے ہمارے ذہنوں سے کھیلتا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہے اور یہ بھی آپ کے رزق میں اضافے کا سبب بنے گا تو ذہن میں دوسری بات نہیں آنی چاہیے۔ کوئی بھی رشتہ دار اگر آپ کی نظر میں آپ کے سامنے کسی مشکل میں پھنسا ہو، رزق کی تنگی کا شکار ہو، آپ اس کی وہ تنگی اور وہ اس کی مشکل دور کریں اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات اور آپ کی تنگیاں کیسے دور کرتا ہے۔ اب میں آپ کو آج کا وظیفہ بتاتا ہوں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے۔ عید کے دنوں میں کسی دن بھی مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد 21 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لیں اور اس کے بعد 7 مرتبہ دوبارہ درود شریف پڑھ لیں۔ یہ مغرب کی نماز کے بعد آپ عید کے دنوں میں کسی دن بھی کر سکتے ہیں، اور یہ وظیفہ آپ 13 ذوالحج کی مغرب کے ٹائم تک کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کے مسائل بہت زیادہ ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مسائل جلد حل ہو جائیں تو آپ یہ وظیفہ ہر نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ کریں، آپ کو خود گھروں میں برکتیں اترتی محسوس ہوں گی، گھروں کے اندر پر نور فضائیں آپ خود محسوس کریں گے، رزق کی تنگیاں آپ کے آنکھوں کے سامنے دور ہو جائیں گی۔ ہمارے حق میں بھی دعا کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔